اللہ معاف کرے، کہتے ہیں پاکستان میں ریکارڈ گرمی ہو گئی ہے، جیسے 45 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے، اور مجھے دیکھیں کینیڈا میں ادھر میں جیکٹ پہن کے پھر رہا ہوں. مطلب اس وقت یہاں پہ ویدر ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اتنا خوبصورت ویدر، اس کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ نہ سردی ہے نہ گرمی ہے. جو جیکٹ ہے میں نے تھوڑی بہت عادتاً پہنی ہوئی ہے، ہلکی ہلکی باد صبا آپ کہہ سکتے ہیں. سورج آپ دیکھ رہے ہیں پورے جوش و خروش سے نکلا ہوا ہے، لیکن میں نے پھر بھی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، کیونکہ کبھی کبھی کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جاتا ہے تو اپنے لیے پروٹیکشن کی ہوئی ہے. یہ کتنا خوبصورت موسم ہے. وی آر ان دا مڈ آف مئی، اور مئی میں یہاں پر ایسا موسم ہوتا ہے کہ گرمی ویسے شروع ہو چکی ہے، لیکن اس سے زیادہ ابھی تیز گرمی پڑنی ہے. جون اور جولائی میں بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے دبئی ہوتا ہے یا سعودی عرب ہوتا ہے، اس طرح کا یہاں پہ ویدر ہوتا ہے. مطلب ویدر یہاں پر ایکسٹریم کا ہے. تو مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان، جو بیچارے لائٹ کے بغیر گزارا کرتے ہیں. صبح 9 بجے جاتی ہے، دن کے 1:30 بجے آتی ہے، 3 بجے جاتی ہے، شام کے 6:30 بجے آتی ہے، رات میں بھی گئی رہتی ہے. تو ایون کہ جو ان کے بیٹری آپریٹڈ یا پاورڈ پیڈسٹل فینز ہیں، ان کی بیٹری بھی ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے 1 گھنٹے میں. اور ذرا سا اے سی چلائیں تو اتنے زیادہ بلز ہیں. اے سی کے بغیر لوگوں کے خالی 2 لائٹوں 2 پنکھوں پر 16 ہزار روپیہ بل آ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں، کہ اے سی کیسے چلائے اب کوئی. ہم تو بڑے وقت سے میں کہتا ہوں کہ کینیڈا نکل آئے ہیں، کیونکہ ہم تو بہت زیادہ یوز ٹو تھے اے سی کے. گرمیوں میں ہمارے گھر میں سمجھ لیں کوئی 2 سے 3 گھنٹے اے سی آف رہے تو رہے، یا اتنے ٹائم کے لیے جب ہم گھر میں ہیں ہی نہیں. باقی جب تک ہم گھر میں ہوتے تھے تو اے سی ماشاءاللہ ہمارا آن ہی ہوتا تھا. تو اب تو ہم نکل آئے ہیں وہاں سے، تو مجھے نہیں پتا اس سال ہم بھی افورڈ کر پاتے اے سی فل ٹائم چلا کے رکھنا یا نہیں. وہ اور بات ہے کہ اے سی ہم انورٹر یوز کرتے تھے. یہ دیکھیں ویورز، آج میں آپ کو کینیڈا کی وائلڈ لائف دکھاتا ہوں. دیکھیں کس کس قسم کے جانور ہوتے ہیں یہاں پہ. یہ دیکھیں یہ کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں لیکن کتنے مزے کی چیز تھی. یہ ادھر پھر رہے ہوتے ہیں زیادہ، عام طور پہ میں نے دیکھا ہے ادھر سے نکلتے ہیں ادھر جاتے ہیں. تو یہ سمرز میں نا یہ پائپ ٹو پائپ پھرتے رہتے ہیں. تو بڑے مزے کی چیزیں نظر آتی ہیں. دیکھیں تتلی کتنی خوبصورت یہاں پہ گھوم رہی ہے. تو کینیڈا میں سوچتا ہوں کہ جتنی یہاں پر گرینری ہے اور جتنا فارسٹ ہے، اور ڈیولپڈ ایریا بیچ میں ہے لیکن زیادہ فارسٹ نظر آتا ہے، تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہاں پر وائلڈ لائف بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اتنی یہاں پر نظر نہیں آتی جتنی ہونی چاہیے تھی. اس طرح کے جنگلات والے ایریا میں زیادہ میرے خیال میں بیئرز کانسنٹریٹڈ ہیں البرٹا میں شاید. یہاں اونٹاریو میں تو ہمیں صرف ریکونز نظر آتے ہیں، اسکنکس نظر آتے ہیں، اور یہ جو ابھی دیکھا تھا جانور پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، یہ نظر آتے ہیں، اور ریبٹس اور چوہے. کایوٹیز کسی ایریا میں ہوتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کینیڈا میں کیسے رہتے ہوئے آپ ایز اے مسلمان فیملی بچوں کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں، ایسے کہ ان کو اپنے دین کی سینس ہو، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن کینیڈا کا کلچر اس قسم کا ہے، یہاں کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جب تک ماں باپ نے خود اس پر بہت محنت نہ کی تو بچے دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں. اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک نسل تو آپ کی شاید اسلام پہ رہ جاتی ہے، لیکن اگلی نسل فور شور بے دین ہو جاتی ہے. تو اپنے لیول پر آپ کیا ایز مسلم امیگرینٹس پریکاشنری میئرز لے سکتے ہیں کہ آپ کے بچے دین پر چلیں اور ان کو دین کی اہمیت کا پتہ ہو. تو آج کی ویڈیو میں اسی کے اوپر بات کروں گا. تو بچوں کی تربیت کی جب بھی بات آتی ہے تو سب سے امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے ماں باپ کا، کیونکہ ماں باپ خود رول ماڈلز کی طرح ہوتے ہیں. بچوں کے لیے ایکسیپٹیبل ویلیوز وہی ہے جو ان کے ماں باپ انڈورس کرتے ہیں، اور وہی چیزیں اپنے آپ پر وہ ممنوع سمجھتے ہیں جن کو ان کے ماں باپ برا سمجھتے ہیں. غرض یہ کہ اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تو ان کو نماز کی اہمیت کا نہیں پتہ ہوگا، اور وہ خود بھی بہت مشکل نماز پڑھیں. اسی طرح سے قرآن پڑھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. تو بچوں کو اگر آپ دین سکھانا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کریں. آپ خود ایفرٹ پٹ ان کریں، اور آپ کو آبزرو کرتے ہوئے آپ کے بچے دین پر چلیں گے.
تو اپنے لیول پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نماز کی پابندی کر سکتے ہیں، آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتے ہیں، قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اور اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس، آپ کو خود اندازہ ہے کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنائیں، اور آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے بچے آپ کے نقش قدم پر چلیں گے. ٹو سے کہ آپ خود نماز نہ پڑھیں اور آپ کے بچے پڑھنا شروع کر دیں، یہ چیز ہونی بہت مشکل ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. دوسری یہ چیز کہ بہتر ہے کہ کینیڈا جیسے ملکوں میں رہتے ہوئے آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی ٹیوشن سسٹم لگوائیں، جیسے قرآن سکھانے کے لیے، قاعدہ پڑھانے کے لیے، کیونکہ پیرنٹس کے پاس کینیڈا کا اتنا بزی لائف سٹائل ہے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ڈیلی بچوں کو ریگولر لے کر بیٹھیں اور ان کو یہ چیزیں پڑھائیں یا سکھائیں. اب دیکھنے کی بات یہ کہ زیادہ تر آن لائن ٹیوشن سسٹم یہاں پر چلتا ہے، جیسے قاعدہ پڑھانے والی خاتون اگر کوئی مل جاتی ہیں تو وہ ڈیلی آپ کے بچوں کو آن لائن پڑھا سکتی ہیں. لیکن اس میں بھی پیرنٹس کو پوری ایفرٹ ساتھ میں پٹ ان کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آن لائن لرننگ ماڈل تھوڑا سا بورنگ ہوتا ہے بچوں کے لیے، کیونکہ بچے کی اٹینشن نہیں رہتی اور بار بار اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور فوکس نہیں رہتا پڑھائی کے اوپر. تو بے شک اگر آپ آن لائن ٹیوشن لگواتے ہیں اس میں بھی ساتھ میں پیرنٹس کو بیٹھنا ہی پڑتا ہے. سمجھ لیں بچے کے ساتھ برابر بیٹھ کر آپ کو خود بھی پڑھنا پڑتا ہے، تبھی آپ کے بچے کی بھی توجہ رہتی ہے اور وہ صحیح طرح سے سیکھ پاتا ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے، جیسے ہم نے خود اس چیز کو ٹرائی کیا ہے کہ اب ماشاءاللہ ضحیٰ کو شروع میں ہم نے کروایا تھا ہندسوں سے، جیسے الف بے پے، اب اس کو الف زبر، الف زیر، الف پیش، ان کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں تمام الفابیٹس کو. پھر جیسے عملا، جمع، اس طرح سے تین ورڈز ملا کے ان کے اوپر زبر ہے یا نیچے زیر ہے یا پیش ہے، اب وہ پڑھنے لگ پڑی ہے. تو جب اس کو یہ چیز آ گئی ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو بیسک طریقہ آ گیا ہے قرآن پڑھنے کا، اور یہی چیز چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ دس از دا بیسکس آف ریسائٹنگ قرآن. اب آگے ڈیفینیٹلی وہ 3 سے ہم نے شروع کیا ہے، تو آگے ملٹیپل الفابیٹس جڑتے جائیں گے. تو انشاءاللہ ایز لانگ ایز اس کو یہ پتہ ہے کہ زبر زیر پیش کو کیسے پڑھنا ہے، مد کو کیسے پڑھنا ہے، کہاں پوزز دینے ہیں، تو ساری چیزیں کرتے کرتے ود پریکٹس وہ سیکھ جائے گی. لیکن اس میں بہت ریگولیرٹی کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو بھی آپ کام کریں ریگولر بیسس پہ کریں، ڈیلی کریں. اس میں چلیں ہفتے میں آپ 1 چھٹی کروا لیں یا 2 چھٹی کروا لیں جیسے ویکینڈ کی، لیکن کم از کم 5 دن آپ کو یہ ٹریننگ لازمی اپنے بچے کو دینی ہے، تبھی آپ کا بچہ قرآن پڑھنا سیکھ پائے گا. اسکولز میں یہ چیز نہیں کروائی جاتی. قرآن پڑھنا سیکھیں گے تو ظاہر ہے آٹومیٹکلی ان کو ساتھ میں اردو بھی پڑھنی آ جائے گی. جو اردو اور عربی زبان کے ہندسے ہیں وہ تو ایک ہی ہیں، مطلب جو الفابیٹس ہیں، حروف ایک ہی ہیں. تو اگر اس کو عربی پڑھنی آ جائے گی تو نیچرلی اس کو اردو بھی پڑھنی آ جائے گی. پھر آپ لکھنے کی سکل پر بھی ان کی کام کریں، کیونکہ باہر کے ملک میں آپ آ جاتے ہیں لیکن اپنی زبان سے تعلق آپ کو اپنے بچے کا ہر صورت میں ڈیولپ کروانا ہے، کیونکہ زبان صرف ایک زبان نہیں ہوتی بلکہ زبان ایک پورے کلچر کا مجموعہ ہوتی ہے. اس کے اندر ایک پورا کلچر پنہا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کو لفظوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے مطلب اور جملوں کی کنسٹرکشن اور مطلب پراپر زبان سکھائیں گے، جوڑے رکھیں گے اردو کے ساتھ، عربی کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کے بچوں میں وہ معاشرتی اقدار ضرور ڈیولپ ہوں گی جو ان معاشروں میں ہیں جن کی یہ زبانیں ہیں.